د دغه اختلاف په نتیجه کې به امارت ته منځ ځي. یہ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخندزادہ کی مبینہ طور پر لیک ہونے والی ایک آڈیو ہے، جس کی بنیاد پر بی بی سی پشتو نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان کی صفوں میں اختلاف شدت اختیار کر گیا ہے اور اس معاملے نے سپریم کمانڈر کو پریشان کیے رکھا ہے۔ بی بی سی پشتو کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے اندرونی حلقوں میں 2 بنیادی گروپس پائے جاتے ہیں، جن میں ایک قندھاری اور دوسرا کابل گروپ ہے۔ قندھاری گروپ کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ سخت گیر ہے، جبکہ دوسرا فیصلوں کے نفاذ جیسے خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں نرمی کا قائل ہے۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں ایسے کسی بھی قسم کے معاملے کی سختی سے تردید کی ہے، تاہم اختلاف کی یہ خبریں کوئی پہلی بار سامنے نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی مارچ 2025 میں افغان انٹرنیشنل نامی ادارے نے اپنی ایک خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، جسے منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے بعض میڈیا اداروں نے بھی اس معاملے میں کئی خبریں شائع کی تھی۔ البتہ اگلے ہی روز افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی طویل وقفے کے بعد خوست کی ایک مسجد میں بعد از نماز جمعہ منظر عام پر آئے، جہاں بڑی تعداد میں افراد نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان امارت اسلامیہ ذبیح اللہ مجاہد نے استعفے سے متعلق ان خبروں پر تاشقند اردو کے ایک سوال کے جواب میں اس وقت کہا تھا کہ یہ مسئلہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا جواب کسی مسئلے کی جانب اشارے کو تو ظاہر کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اس پر کھل کر بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان خبروں کی بات میں سرکاری سطح پر تردید تو کی گئی، لیکن اس کی وجہ بنیادی طور پر سراج الدین حقانی کی اپنے دفتر سے طویل عرصے تک غیر حاضری تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سراج الدین حقانی کو جب 23 جنوری سے 3 فروری تک سعودی عرب سفر کرنے کی اجازت دی تھی، تو وہ سعودی عرب کے بعد مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات میں مقیم رہے اور اس کے بعد 15 مارچ کو پہلی بار منظر عام پر آئے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر خارجہ شیر عباس تانکزئی اور نائب وزیر اعظم برائے معاشی امور ملا عبدالغنی برادر کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ قندھاری گروپ کے فیصلوں سے مطمئن نہیں ہے اور ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر کے حوالے سے اڑنے والی یہ افواہیں درست نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت افغانستان میں ہی موجود تھے اور مختلف منصوبوں کا افتتاح کر رہے تھے، جبکہ سراج الدین حقانی اور عباس تانکزئی چند ماہ UAE میں مقیم تھے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مرکزی قیادت یا سپریم لیڈر کے ساتھ ان طالبان رہنماؤں کا اختلاف پالیسیوں میں سختی اور خواتین کی تعلیم پر پابندی سے جڑا ہوا ہے، اور اس اختلاف کا اظہار بھی جگہ جگہ ان رہنماؤں کی جانب سے کیا جا چکا ہے۔ فروری 2023 میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے خوست میں ایک اجتماع سے خطاب میں کہا تھا کہ ایسی پالیسیوں کو ترک کیا جائے جو حکومت اور عوام کے درمیان خلیج کا سبب بن سکتی ہیں، جبکہ حالیہ اپنے ایک بیان میں انہوں نے خوف کے ذریعے حکومت نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ دا حکومت نشو، حکومت باغ حکومت وی چې ولس ورسره مینه پیدا شي۔ ترجمان امارت اسلامیہ ذبیح اللہ مجاہد نے فروری 2023 میں سراج الدین حقانی کے بیان کے جواب میں ایک اجتماع سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اسلامی اقدار ہمیں پابند کرتی ہیں کہ ہم عوامی اجتماعات میں اپنے امیر پر تنقید یا انہیں بدنام نہ کرے، بلکہ ان سے براہ راست رابطہ کرے۔ دوسری جانب شیر عباس تانکزئی بھی مرکزی قیادت کی تعلیمی پالیسیوں پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ رہنما کی پیروی اس حد تک نہیں کرنی چاہیے کہ اسے نبوت کا درجہ حاصل ہو جائے۔ دوسری جانب یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ یہ اختلافات کوئی آج کل یا چند برسوں کی بات نہیں ہے، بلکہ 2003 سے چلے آ رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد جب امریکی حملوں کی وجہ سے 1996 میں قائم ہونے والی امارت اسلامیہ کی پہلی حکومت ختم ہوئی، تو افغان طالبان رہنماؤں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ لی۔ اس وقت سینٹرل کمانڈ اتھارٹی کی غیر موجودگی میں افغان طالبان انفرادی طور پر مختلف گروپوں کی صورت میں لڑتے تھے، جنہیں محاذ کہا جاتا تھا۔ 2003 میں ملا عمر نے سرکردہ افغان طالبان رہنماؤں پر مشتمل کوئٹہ شورا قائم کی، جس نے ان تمام محاذوں پر مشتمل سینٹرل کمانڈ اتھارٹی کی حیثیت سے ایک شیڈو گورنمنٹ قائم کی۔ لیکن پیرالل اس وقت افغان جہاد کے اہم رہنما جلال الدین حقانی نے وزیرستان میں میران شاہ شورا قائم کی تھی۔ کوئٹہ شورا اور میران شاہ شورا کے درمیان اس وقت سے وسائل کی تقسیم، ریونیو جنریشن اور انتظامی امور پر اختلافات چلے آ رہے تھے۔ تاہم بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے آج تک ان اختلافات سے کسی تیسرے فریق کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے۔